بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا سائیں کے کہنے کے مطابق کرم دین نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ وہ دن کے وقت آرام کرتا اور رات کی تاریکی میں اپنے کمرے میں بیٹھا وظائف کرتا رہتا۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد وہ عائشہ کو اپنی بتائی ہوئی نصیحتوں پر سختی سے عمل کرنے کا کہہ کر حجرے میں آ جاتا۔ اس نے آج بھی کمرے کے بلب بند کرنے کے بعد ہاتھ میں تسبیح لی اور کچھ پڑھنے لگا۔ عائشہ اسے کہہ کہہ کر تھک گئی تھی، مگر وہ باز نہ آتا۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ کرم دین جن چکروں میں آج کل پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اور اس کے بچے خطرے میں ہیں، اس لیے اس نے بچوں کی نگرانی سخت کر دی۔ وہ جس عذاب میں مبتلا تھی اسے اکیلے ہی برداشت کیے جا رہی تھی۔ اسے کسی بھی پل سکون نہیں تھا۔ سوتے جاگتے خطرے کی گھنٹیاں اس کے کانوں میں بجتی رہتیں، مگر وہ اس قدر بے بس تھی کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ کرم دین پر تو ایک دھن سوار تھی کہ کمائے گا اور وہ سب کچھ پالے گا جس کے لیے اس نے ہمیشہ سے خواہش کی۔ بابا سائیں نے اسے جو عملیات بتائے تھے انہیں گھر کے ہی کسی کونے میں بیٹھ کر تنہا مکمل کرنے کو کہا تھا، مگر اس نے کتاب سے پڑھ کر اپنی مرضی سے جو عملیات شروع کر دیے تھے ان میں درج ہدایات کے مطابق آبادی سے دور کھلے آسمان تلے بیٹھ کر چلا کاٹنا تھا، ورنہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ کرم دین کتاب میں دی گئی ہدایات کی کوئی پرواہ نہ کرتا اور جو الٹا سیدھا سمجھ میں آتا کرتا جاتا۔ وہ اپنے ارادوں کا مضبوط نکلا اور آخر کار اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ گیا۔ اس دوران کئی ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے، مگر کوئی چیز اسے اس کے ارادوں سے نہ روک سکی۔ ان دنوں عائشہ کئی بار ڈری، کئی بار کسی انجانے اور اندیکھے خوف نے اسے رات بھر جگائے رکھا، لیکن خاوند کی ضد کی وجہ سے اسے مجبوراً سب برداشت کرنا پڑا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب کرم دین نے چلے میں پڑھنے والی تسبیح مکمل کر لی۔ جو ہی اس نے تسبیح کا آخری دانہ پھینکا اسی لمحے اس نے دروازے کی کنڈی کھولی اور جذبات سے بے قابو ہو کر اس کمرے کی طرف دوڑا جہاں اس کے بیوی بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ دروازے پر پہنچتے ہی کرم دین نے کنڈی کھٹکائی تھی۔ عائشہ کی آنکھ کھل گئی، وہ ڈر کر سمٹ گئی۔ اس نے زور سے اپنے بچے کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اب عائشہ کی آنکھیں کھلی تھیں مگر وہ خاموشی سے لیٹی تھی۔ اس کے کان دروازے پر لگے ہوئے تھے۔ کون ہے؟ عائشہ نے چارپائی پر لیٹے ہوئے دریافت کیا۔ دروازہ کھولو عائشہ، میں ہوں۔ آواز عائشہ کے کانوں سے ٹکرائی مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ کون ہو تم؟ میں کرم دین ہوں عائشہ، دروازہ تو کھولو۔ اس بار عائشہ نے کرم دین کی آواز سن لی تھی مگر اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کرم دین اس وقت چلہ کاٹنے اپنے حجرے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تم کرم دین نہیں ہو۔ عائشہ نے اپنی تسلی کے لیے بات کی۔ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کرم دین ہوں، تمہیں بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو پھر؟ تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ دروازہ کھولو گی تو کوئی بات ہوگی نا؟ اب تک عائشہ تمام باتیں چارپائی پر ہی لیٹے ہوئے کر رہی تھی، مگر کرم دین کی آواز پہچان کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کنڈی کھولنے سے پہلے تسلی کے لیے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا، دروازے پر کرم دین ہی تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ چلا دی اور دروازہ کھول دیا۔ عائشہ کے پوچھنے پر کرم دین نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا اور کہنے لگا کہ اسے اپنی عملیات مکمل کر کے جو خوشی حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عائشہ یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ خاوند کے ہوتے ہوئے اب اسے ڈر ڈر کر راتیں نہیں گزارنا پڑیں گی، کیونکہ وہ اب یہیں رہے گا۔ ایک عرصے کے بعد کرم دین اپنے حجرے سے نکل کر محلے داروں کے سامنے آیا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر باہر کھڑا ہوا اور ہر آنے جانے والے کو انتہائی پرتپاک طریقے سے مل رہا تھا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کرم دین کو کچھ ایسے شخص کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ کچھ کر کے دکھا سکے تاکہ پھر اس کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ کچھ ہی دیر بعد دور سے اسے مبارکباد دیتا ہوا وہ دکھائی دیا۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا کرم دین اتنی ہی تیزی سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو کرم دین؟ آج بڑے دنوں بعد شکل دکھائی ہے۔ مبارک نے آتے ہی سوال کیا۔ میں نے کہاں جانا ہے، میں تو گھر پر ہی ہوتا ہوں، بس آج کافی دنوں بعد نکلا ہوں۔
چلو آؤ مل کر بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ کرم دین نے اس شخص کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ خوشی سے کرم دین کے ساتھ چل دیا۔ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ کمرے میں بیٹھتے ہی کرم دین نے مبارک سے دریافت کیا۔ فی الحال تو کسی چیز کی طلب نہیں۔ ہاں، میں سگریٹ پینے جا رہا تھا وہ نکڑ والے فیض کے پاس، لیکن تم تو ایسے کام نہیں کرتے نا، کوئی بات نہیں۔ مبارک نے شرماتے ہوئے کہا۔ یہ بھی کوئی بات ہے، لاؤ بھائی مبارک کے لیے سگریٹ لاؤ۔ کرم دین چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کرم دین کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر مبارک کبھی چھت تو کبھی کرم دین کو دیکھنے لگا، مگر جب تھوڑی ہی دیر کے بعد سگریٹ کا پیکٹ اس کے سامنے آ کر گرا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی سگریٹ کے پیکٹ کو دیکھتا تو کبھی اس جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں سے کچھ دیر پہلے سگریٹ کی ڈبی پھینکی گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے مبارک؟ مبارک نے سگریٹ کا پیکٹ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ طاقت اپنے وظیفوں کے ذریعے حاصل کی ہے۔ اچھا، یہ تو کمال ہو گیا، لیکن اصل کمال تو اس وقت ہوگا جب تم پریشانیوں میں گھرے لوگوں کی مدد کرو گے، مبارک نے کہا تھا، لیکن کرم دین نے اسے یہ بھی جتا دیا کہ وہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے پیسے لیا کرے گا، بنا اجرت کے کوئی کام نہیں لے گا۔ اب مبارک کے ذریعے کرم دین کے متعلق جو بات اس کے ماں باپ تک پہنچی وہ آہستہ آہستہ علاقے میں سفر کرتی ہوئی چاچی خبری کے کانوں میں پڑ گئی۔ جیسے ہی چاچی کے کانوں میں بات پڑی، اس نے حسب عادت برقع اٹھایا اور کرم دین کے ہاں پہنچ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سنا ہے تمہارے پاس جن ہے اور تم جو چاہو ان سے کام کروا سکتے ہو، چاچی خبری نے آتے ہی دریافت کیا۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ کرم دین نے جان بوجھ کر چاچی سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا۔ چاچی نے بتایا کہ سارے محلے والے ہی کہہ رہے ہیں۔ کرم دین نے بظاہر حیرانگی کا اظہار کیا اور پھر چاچی سے کہا کہ تم کونے والے کمرے میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ کرم دین کی بات سن کر پورا کمرہ مہکا ہوا تھا۔ کرم دین بھی تھوڑی دیر کے بعد وہاں آ گیا تو چاچی نے اسے بتایا کہ میری بہو نے میرے بیٹے کو قابو میں کر رکھا ہے، تم کچھ ایسا کرو کہ میرا بیٹا میرے کہنے میں آ جائے اور اس کی بیوی بھی میرے اشاروں پر ناچنے لگے۔ کرم دین بولا، یہ کام اتنا بڑا نہیں ہے، مگر پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، 11,000 روپے تمہارے کام میں لگیں گے۔ کرم دین کی بات سن کر چاچی خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کے کاتوں میں پلا بڑھا ہے، اس کا کام یوں ہی کر دے گا اور اس کام کے لیے اسے میاں جی کی طرح 11 روپے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ چاچی خبری نے اپنی بہو اور بیٹے کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے کئی بار میاں جی سے تعویذ لیے تھے اور ہر بار انہیں نیاز کے لیے 11 روپے بھی ادا کرتی رہی، لیکن تعویذوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسے میاں جی سے یہی گلہ تھا کہ وہ اسے کتنی ہی بار 11ویں والے کے نام کے 11 روپے لے چکے، مگر اس کا کام پھر بھی نہیں ہوا، کرم دین کا کام پھر بھی نہیں ہوا۔ کرم دین کی بات سن کر چاچی خاموشی سے واپس گھر چلی آئی، لیکن بار بار اسے یہ سوچ کر دکھ ہوتا کہ کرم دین کو جو کام بغیر پیسوں کے کر دینا چاہیے تھا، اس نے اس کے لیے 500 روپے الگ مانگے۔ وہ سوچنے لگی کہ کرم دین کو بغیر کسی لالچ کے اس کام کو کر دینا چاہیے تھا۔ کرم دین کی باتوں نے چاچی کو پریشان کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس تعویذ کے بدلے میں اس کا بیٹا اور بہو اس کے ہاتھ آ جاتے ہیں تو یہ سودا بھی برا نہیں تھا، لیکن بات یہ تھی کہ روپوں کا انتظام کہاں سے کیا جائے۔ گھر کا سارا نظام چاچی کے بیٹے کے پاس تھا اور وہ روپیہ پیسہ اپنی بیوی کے پاس رکھتا تھا۔ اسے پیسے کی شکل دیکھنا کم ہی نصیب ہوتا تھا۔ میاں جی سے تعویذ بنوانے کے لیے اسے جو 2-3 بار 11 روپے دینے پڑے تھے، اس کے لیے بھی اس نے بہو سے چوری مرغیوں کے انڈے بیچے تھے، تب جا کر وہ میاں جی کو دینے کے لیے جمع کر پائی۔ اب اٹھتے بیٹھتے چاچی کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھتا کہ وہ کرم دین کو دینے کے لیے 500 روپے کا انتظام کس طرح کرے۔ گھر کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے صرف 500 روپے درکار تھے۔ وہ 500 روپے اسے کہیں سے بھی حاصل کرنا تھے، مگر نہیں ہو پا رہے تھے۔ کئی منصوبے چاچی کے دماغ میں بنے، مگر ہر منصوبہ کہیں نہ کہیں پر ختم ہو جاتا۔ جب سے چاچی خبری کرم دین کے ہاں ہو کر آئی تھی، بہو اور بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کی امید اس سے بن گئی تھی، مگر پیسوں کا حصول اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ پیسے حاصل کرنے میں اسے کئی دن لگ گئے۔ اب مزید انتظار اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے انتہائی احتیاط سے پیسے نکال کر گنے اور پھر ایک دن کرم دین کے پاس پہنچ گئی۔
کرم دین اپنے مخصوص کمرے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ چاچی عائشہ سے پوچھ کر وہیں پہنچ گئی۔ کرم دین نے چاچی کو دیکھ کر سنبھلتے ہوئے وہیں پہنچ گئی۔ کرم دین نے چاچی کو دیکھ کر سنبھلتے ہوئے اسے سلام دعا کیا۔ وہ کرم دین کے سامنے بیٹھ گئی۔ تبھی کرم دین نے خود اس سے بات کرنا شروع کی۔ کیا بات ہے چاچی، بڑے دنوں بعد آئی ہو؟ ہاں، مجھ غریب کو پیسے جمع کرنے میں دیر تو لگنا ہی تھی۔ چاچی نے پیسے نکال کر اسے دیے۔ کرم دین کے بھی حالات اچھے نہیں تھے۔ اس نے چاچی سے 150 روپے ہی لینے کا فیصلہ کر لیا اور بولا، تم بھی کیا یاد کرو گی چاچی، لاؤ یہ پیسے مجھے دو، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، لیکن کام ہونے کے بعد میرے پیسے بھول نہ جانا۔ دونوں ہی ضرورت مند تھے، اسی لیے کچھ ہی دیر میں دونوں کی ضرورتوں کا تبادلہ ہو گیا۔ چاچی تعویذ اور کچھ پڑھنے کے لیے کلمات لیے اپنے گھر روانہ ہو گئی، جبکہ کرم دین نے چاچی سے 150 روپے لے کر جیب میں ڈال لیے۔ گھر پہنچتے ہی چاچی نے اس بات کی تسلی کی کہ اس کی بہو اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور اس نے احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ کرم دین کے دیے ہوئے تعویذ سنبھال کر رکھ سکے۔ چاچی کو اچھی طرح علم تھا کہ بہو اس کے کمرے میں نہیں آتی، مگر اس کے باوجود بھی خوف نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا، سو اس نے کمرہ بند کر دیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، مگر چاچی کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ کرم دین کے بتائے ہوئے کلمات پڑھنے لگی۔ تسبیح مکمل ہونے میں قریب 1 گھنٹہ لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر چاچی سکون سے لیٹ گئی۔ جمعے کے خطبے میں میاں جی کی تقریر کا موضوع والدین کی خدمت تھا۔ وہیں چچی خبری کا بیٹا اسلم بھی موجود تھا اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ میاں جی نے والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے متعلق ایسے واقعات بتائے کہ اسلم کام کر رہ گیا۔ اس طرح کی باتیں اس نے پہلی بار سنی تھیں اور اسی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی ہو گیا تھا۔ ایک لفظ اس کے دل میں اترنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہیں میں بھی اپنی ماں کی نافرمانی تو نہیں کرتا۔ جب وہ گھر پہنچا تو میاں جی کی باتوں کے حصار میں ہی تھا۔ اس کے ذہن میں بہت ساری الجھنیں چل رہی تھیں۔ شام ہوئی تو اس کی بیوی شہناز اس کے لیے کھانا لائی۔ تب اسلم نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے شہناز سے پوچھا، اماں نے کھانا کھا لیا؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کھا لیا تھا، بس یوں ہی سوچ رہا تھا کہ کہیں اماں ہم سے ناخوش نہ ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ان کا پورا خیال رکھتی ہوں، اسلم کی بیوی نے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسلم اٹھ کر کھڑا ہوا، آؤ آج اماں سے چل کر باتیں کرتے ہیں۔ دونوں اماں کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو چاچی تسبیح کرنے میں مشغول تھی۔ چاچی کو امید نہ تھی کہ وہ اچانک وہاں آ جائیں گے، پھر بھی وہ خوش تھی کہ کرم دین کے تعویذوں نے کام کر دکھایا اور اس کی بہو اور بیٹا جو کبھی بھی اس کے کمرے میں نہیں آئے تھے وہ آج چلے آئے۔ کیا کر رہی ہو اماں؟ ماں کے پاس بیٹھتے ہی اسلم نے سوال کیا۔ میں نے کیا کرنا ہے پتر، بس نماز پڑھ کر تسبیح کر رہی تھی۔ کبھی ادھر ہمارے کمرے میں بھی آ کر بیٹھ جایا کرو۔ نہیں بیٹا، تم لوگ اپنی باتوں میں لگے رہتے ہو۔ اماں تم ہم سے خوش تو ہو؟ اسلم نے ماں کے کاندھے دباتے ہوئے کہا۔ میں تو خوش ہوں، تم لوگوں کو میرا خیال کیسے آ گیا؟ اماں ویسے تو نہ کہو، میں کیا ہر روز وقت پر تمہیں تازہ روٹی پکا کر نہیں دیتی؟ چارپائی پر بیٹھی چاچی کی ٹانگیں دباتی شہناز نے پیار سے کہا۔ میں نے تو کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، تم لوگ خود ہی ایسا سوچ رہے ہو۔ بس اماں آج دل چاہ رہا تھا تمہارے پاس بیٹھوں، اسی لیے ہم دونوں آ گئے۔ خوش رہو میرے بچوں، خدا تمہیں کبھی پریشانی نہ دکھائے۔ چاچی نے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جانے لگے تو اچانک اسلم کی نظر تکیے پر پڑی جو گندا ہو رہا تھا۔ تکیے کا غلاف دیکھو کس قدر گندا ہو رہا ہے، اسے تو بدلو۔ اسلم نے تکیہ بھی بدل دینا۔ چاچی نے شہناز سے تکیہ جھپٹتے ہوئے کہا، اماں کیا ہو گیا ہے؟ 2 منٹ لگیں گے، ابھی بدل دیتی ہوں۔ شہناز نے چاچی سے سرہانہ پکڑتے ہوئے کہا۔ چاچی نے سرہانہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی خزانہ چھن جائے گا۔ پھر شہناز کو سمجھاتے ہوئے بولی، میں جو کہہ رہی ہوں کل دن میں بدل دینا، اس وقت بدلنے کی ایسی کیا جلدی ہے؟ چلو اماں جیسا کہتی ہیں ویسے کر لو۔ اسلم نے بات ختم کرنے کے لیے پھر ماں کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا، اچھا اماں تم آرام کرو، ہم چلتے ہیں۔ وہ کمرے سے نکلے تو چاچی کی جان میں جان آئی۔ اسے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ وہ دونوں کمرے سے چلے گئے تو اس نے اپنے کمرے کو کنڈی لگا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہیں وہ دونوں پھر ہی نہ آ جائے۔ سب سے زیادہ خوف اسے یہ تھا کہ اس کی بہو
تکیے کا غلاف بدلنے کے لیے ابھی ہی نہ آ جائے۔ اس لیے اس نے جلدی سے سرہانے میں ہاتھ ڈالا، وہ تعویذ نکال دیے جو کرم دین کے کہنے کے مطابق وہاں رکھے تھے۔ چاچی نے بہو اور بیٹے کے جانے پر خدا کا شکر ادا کیا اور تسبیح کرنے لگی، مگر اب تسبیح تو ہو رہی تھی پر ذہن الجھا ہوا تھا۔ شہناز خاوند کے کہنے پر خاموشی سے ساس کے کمرے سے تو چلی آئی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں چاچی کے تکیہ چھیننے پر ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ کوئی راز تو ہوگا، ورنہ وہ اس کے ہاتھوں سے سرہانہ کبھی نہ چھینتی۔ چاچی کا معمول تھا کہ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر برقع اٹھاتی اور کسی نہ کسی کے ہاں جا بیٹھتی، پھر 2-4 گھروں میں ضرور ہو کر آتی، جس سے لوگوں کو گھر بیٹھتے ہی محلے کی ساری خبریں مل جاتی۔ صبح ہوئی تو شہناز اسٹور میں لگ گئی کہ وہ کب برقع لے کر نکلتی ہے۔ اسلم اپنی دکان پر چلا گیا، چاچی بھی گھر سے نکل گئی۔ شہناز کو پتا تھا کہ وہ 1.5-2 گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گی۔ اس نے دھلے کپڑوں میں سے تکیے کا غلاف لیا اور چاچی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے جلدی سے تکیے کا غلاف اتارا۔ اسے پتا تھا کہ ضرور اسے کوئی نہ کوئی چیز ملے گی، لیکن جب کچھ برآمد نہ ہوا تو اسے سخت مایوسی ہوئی، پر ابھی الجھن ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں اٹھنے والے سوالات اپنی جگہ قائم تھے۔ اس نے کمرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا، مگر کوئی قابل اعتراض چیز اس کے ہاتھ نہیں لگی۔ اچانک شہناز کی نظر اس طرف گئی جہاں قرآن مجید رکھا تھا۔ ایک وہی چیز رہ گئی تھی جس کی اس نے تلاشی نہیں لی تھی۔ تب فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی جب اس نے قرآن کے نیچے کچھ تعویذ دیکھے، مگر وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اس نے وہ تعویذ کروائے کیوں۔ تعویذوں کے پاس ہی پڑی ہوئی سوئی اور اس میں پڑے کالے دھاگے نے اسے مزید الجھا کر رکھ دیا۔ اس نے تعویذوں کو وہیں پڑا رہنے دیا اور کمرے سے نکل آئی۔ چاچی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی کبھی اس کے کمرے کی تلاشی لے گا، ورنہ وہ تعویذ محفوظ جگہ پر چھپاتی۔ یہ دیکھ کر شہناز کے دل میں چاچی کے خلاف غم غصہ اور نفرت بھر گیا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسلم رات کو دکان سے واپس آئے گا، وہ دوپہر سے ہی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اور پھر جب اسلم گھر آیا تو اس نے اس کے خوب کان بھرے۔ اسلم تو یہ سن کر ہی پاگل ہو گیا کہ ماں ان پر تعویذ کروا رہی ہے۔ دونوں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عشاء کی نماز کے بعد اماں کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں، کیا تم نے قرآن مجید کے نیچے کوئی تعویذ رکھے ہیں؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسلم نے بلا تمہید بات کی۔ چاچی کی رنگت پیلی پڑ گئی، لیکن پھر وہ سنبھل گئی۔ تعویذ قرآن پاک کے نیچے رکھے ہیں؟ کون سے تعویذ؟ اماں، شہناز نے مجھے بتایا ہے کہ تعویذوں کے ساتھ ایک سوئی بھی رکھی ہے جس میں کالے رنگ کا دھاگا ہے۔ بیٹے کی بات سن کر چاچی مکمل اعتماد کے ساتھ اٹھی اور کاغذ کے 2 ٹکڑے اور سوئی دھاگا اٹھا کر انہیں دکھاتے ہوئے بولی، کہیں تم ان کی بات تو نہیں کر رہے؟ میں تو حیران ہوں تم لوگوں کی سوچ پر۔ اماں کی آواز بیٹے کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ اماں کاغذ کے 2 ٹکڑے ان کے سامنے کر رہی تھی۔ بیٹا، یہ تعویذ ہے، ان میں تو لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد یہ آیت پڑھنے سے گھر میں تنگ دستی نہیں آتی۔ دوسرے پر لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جائیں تو گھر والوں پر آئی ہوئی آفات ٹل جاتی ہیں۔ اماں کی تصدیق سن کر اسلم کاغذ کے ان ٹکڑوں پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ تبھی چاچی ایک قمیض نکال لائی اور بولی، اور یہ ہے وہ قمیض جو ادھڑ گئی تھی جسے میں نے سوئی دھاگے سے سیا تھا۔ اگر اس میں کوئی شک ہو تو پھر کالے رنگ کے دھاگے سے کی ہوئی سلائی دیکھ کر اپنی تسلی کر لو۔ کچھ دیر پہلے شہناز کا پلڑا بھاری تھا، اسلم گردن نیچے کیے کھڑا تھا، مگر اصلی حالات سے آگاہی کے بعد وہ شیر بن گیا اور اپنی بیوی کو بھی خوب برا بھلا کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ ادھر عائشہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ کرم دین کو سمجھا کر راہ راست پر لے آئے، مگر کرم دین باز آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے تعویذ گنڈو سے ہی اپنے گھر کی روزی روٹی چلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عائشہ کا گھر اسی شہر میں تھا، وہ چاہتی تو فون کر کے اپنے باپ اور بھائیوں کو بلا سکتی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے میکے والے بھی اسے کرم دین کی حمایت اور فرما برداری کرنے کا کہیں گے، اور کرم دین کچھ نہ کچھ کہہ کر انہیں مطمئن کر لے گا۔ لیکن پھر وہ انسان تھی، کب تک اپنے گھر والوں سے کرم دین کے کرتوت چھپاتی۔ ایک دن وہ اپنے میکے گئی تو گھر والوں کو پریشانی سے ڈرتے ہوئے اب تک جو باتیں ان سے چھپائی تھیں وہ ساری باتیں بتا دیں۔ گھر والوں نے تو
اپنی انگلیاں منہ میں ڈال لیں۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ واہ بیٹی، تم کرم دین کے ظلم اور زیادتیاں سہتی رہی، ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ غفورہ نے بیٹی کی بات سن کر افسردہ لہجے میں کہا، اماں میں تو آپ کو ان کو بھی کچھ کھانے کو دے دوں۔ غفورہ بچوں کو ساتھ لیے وہاں سے نکل گئی۔ عائشہ کی بھابیاں بھی کمرے سے چلی گئیں۔ آمنہ وہیں بیٹھی تھی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ کو سوتا سمجھ کر آمنہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ آمنہ کے جانے کے بعد عائشہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، مگر اس کا ذہن کرم دین کے ساتھ گزارے ہوئے سالوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے ہر دکھ، مشکل وقت اور تنگ دستی میں کس طرح کرم دین کا ساتھ نبھایا، مگر اس شخص نے کسی بھی ذریعے سے دولت کمانے کو ترجیح دی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کرم دین کے لیے کیا 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 ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کرم دین کو بے پناہ چاہا، اس کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیشہ کسی نہ کسی سے مانگ کر روٹی ادھار لے آتی، مگر اس نے کبھی اپنے شوہر اور بچوں کو بھوکا نہیں رکھا تھا، مگر اس کے شوہر نے اسی بھوک کو آڑ بنا کر غلط راہوں کا انتخاب کیا۔ ادھر عائشہ اور بچوں کو گھر میں نہ پا کر کرم دین کو ہلکا سا جھٹکا لگا، مگر پھر اس نے ذہن سے سب کچھ جھٹک دیا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اپنے والدین کے پاس ہی گئی ہوگی، پھر اسے اس کی کیا پرواہ، کم از کم اب بے وقت کی نصیحتوں اور روک ٹوک سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ بیوی بچوں کے جانے پر کرم دین خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے مدت بعد اسے رہائی ملی ہو۔ اس نے استری کیے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اچھی طرح تیار ہو کر اپنے حجرے میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اگربتیاں جلائیں اور پھر ایک کونے میں آنکھیں موندے بیٹھ گیا۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ تب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو ایک لمحے کو ایک ماڈرن خاتون کمرے میں داخل ہوئیں۔ خاتون جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، خوشبو کا ایک جھونکا بھی کمرے میں آیا جو کرم دین کے جسم و جاں کو معطر کر گیا۔ کرم دین کو اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ اسے یقین تھا کہ یہ جو کرم دین کے جسم و جاں کو معطر کر گیا۔ کرم دین کو اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی۔ اسے یقین تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو کچھ روز پہلے ہی اپنی بہو کو طلاق دلوانے کے لیے اس سے تعویذ لے کر گئی تھی۔ وہ ماڈرن خاتون کرم دین کے سامنے بیٹھ گئی اور ساتھ ہی ایک اور عورت جو اپنی شکل و صورت سے ملازمہ دکھائی دیتی تھی، ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ اور اس کے اوپر رکھا ہوا ایک مردانہ سوٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ ملازمہ نے مٹھائی کا ڈبہ اور سوٹ کرم دین کے سامنے رکھ دیا اور خود مالکن سے تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھ گئی۔ سائیں جی، یہ آپ کی نظر ہے۔ خاتون نے دونوں چیزیں اٹھا کر کرم دین کے آگے رکھتے ہوئے کہا اور 5000 کا نوٹ بھی اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہ رقم ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ مٹھائی اور سوٹ دیکھ کر کرم دین کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی، لیکن جب عورت نے 1000 کے نئے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے تو کرم دین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تو آپ سے کہا تھا جی، جو یہاں آتا ہے جھولیاں بھر کر جاتا ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ، سوٹ اور ان پر 5000 روپے رکھ کر کرم دین نے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، سچ کہا سائیں جی آپ نے۔ اس ڈائن نے جس طرح سے میرے اور میرے بیٹے کی جان کھا رکھی تھی، اس سے چھڑوانا بس آپ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اب آپ میرا ایک اور کام کر دیجئے، آپ جو کہیں گے آپ کی خدمت کروں گی۔ بس ایسا کریں کہ میرے بیٹے کی شادی میں جہاں کرنا چاہوں وہ ہو جائے، وہ انکار نہ کرے۔ اس طرح کا کام تو اور بھی بہت لوگ کر دیں گے، لیکن مزہ تو اس بات میں ہے کہ جہاں آپ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے وہ خود آپ سے کہے۔ کیا ایسا ممکن ہے سائیں جی؟ عورت نے حیرت سے پوچھا۔ سائیں کرم دین اور دوسرے عاملوں میں یہی تو فرق ہے۔ تب عورت نے اپنا پرس کھولا اور 1000 کا کڑکڑاتا ہوا نوٹ کرم دین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، سائیں جی فی الحال آپ یہ رکھ لیجئے۔ 1000 کا نوٹ دیکھ کر کرم دین کا دل چاہا کہ وہ اس کے ہاتھوں سے جھپٹ لے، لیکن وہ جان چکا تھا کہ یہ موٹی آسامی ہے، اس سے زیادہ رقم نکلوانا بھی کوئی مشکل نہیں، اس لیے حیران کن لہجے میں بولا، اتنے بڑے کام کے اتنے سے پیسے؟ بی بی آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہی؟ اگر کام کروانا ہے تو ایڈوانس کے طور پر آپ کو 10,000 روپے دینے ہوں گے۔ کرم دین کی بات سن کر عورت سوچ میں پڑ گئی، پھر بغیر کوئی بات کیے پرس سے گن کر 9,000 روپے کے نوٹ نکال کر پہلے سے پکڑے ہوئے نوٹ کے ساتھ ملا کر کرم دین کو پکڑا دی اور بولی، لے سائیں جی پورے 10,000، لیکن اب میرے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کرم دین کا دل اچھلنے لگا، بی بی آپ بے فکر ہو جائیں، آپ بس انتظار کریں کہ ہوتا کیا ہے۔
کرم دین نے رقم پکڑ کر گنے بغیر پہلے والے نوٹوں پر رکھتے ہوئے کہا، اچھا سائیں جی اب ہمیں اجازت دیں۔ عورت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر پاس بیٹھی ملازمہ بول پڑی، باجی وہ۔ ملازمہ کی بات سن کر جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا، ہاں سائیں جی، اس بیچاری کو بھی کوئی تعویذ دے دیں، اس کا گھر والا اسے بات بات پر مارتا پیٹتا ہے۔ کرم دین نے ملازمہ سے کوئی بھی سوال کیے بغیر قلم کاغذ اٹھایا اور تعویذ لکھنے لگا۔ تعویذ بنانے میں اسے چند منٹ لگے۔ اس نے کاغذ قلم ایک طرف رکھا اور ملازمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تعویذ ایک اپنے بازو پر باندھ لینا اور دوسرا کسی بھی طرح پانی میں گھول کر اپنے گھر والے کو پلا دینا۔ ملازمہ نے اپنے تعویذ کو ایک ہاتھ میں سنبھال لیا اور 100 کا نوٹ جو اس نے ہتھیلی میں تھام رکھا تھا ہاتھوں میں آنے والے پسینے سے گیلا ہو چکا تھا، کرم دین کی طرف بڑھایا۔ کرم دین نے 100 کا نوٹ لے کر کوئی بات کیے بغیر پہلے والے نوٹوں کے ساتھ رکھ دیا اور انہیں خدا حافظ کہا۔ وہ دونوں کمرے سے نکلیں تو کرم دین نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے کان ان کے قدموں کی آواز پر لگا دیے اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز پر اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں چلی گئی ہیں۔ تب اس نے احتیاط سے وہ نوٹ اٹھا کر گنے، اپنی جیب میں ڈال دیے اور اچھی طرح اپنی جیب کو تھپتھپانے لگا۔ اس کے بعد قوالیوں والی کیسٹ لگا لی اور سنتے سنتے سر دھننے لگا۔ ہزار کے نوٹوں نے اس پر عجیب سا خمار طاری کر دیا تھا۔ چاچی خبری دیر تک باہر گلی میں کھڑی دروازہ پیٹتی رہی مگر کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ پھر اسے لگا کہ دروازہ تو پہلے ہی کھلا ہے۔ پھر وہ گھر میں داخل ہوئی، ادھر ادھر عائشہ کو ڈھونڈنے لگی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر وہ کرم دین کے کمرے میں آ گئی۔ کرم دین کو لگا وہ کوئی نیا تعویذ کروانے آئی ہے مگر وہ عائشہ کا پوچھنے آئی تھی۔ کرم دین نے اسے بتایا کہ وہ میکے جا بیٹھی ہے۔ محلے میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کے پاس کرم دین کا اٹھنا بیٹھنا تھا مگر زیادہ تر لوگ کرم دین کے نئے روپ سے خوش نہیں تھے، البتہ وہ مبارک جس کے سامنے کرم دین نے سگریٹ کی ڈبیاں منگوائی تھی وہ اسی دن سے کرم دین کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ کرم دین کے پاس آنے والوں کی زیادہ تعداد محلے سے باہر کے لوگوں کی تھی۔ ایسا کم ہی ہوتا کہ اتنی رقم دیکھی تھی۔ اس سے قبل بھی تھوڑے تھوڑے کر کے کچھ نہ کچھ رقم آنے لگی مگر ایک دن ہزاروں روپے آ جانا اس کے لیے بے انتہا خوشی کا باعث تھا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ اب وہ دن زیادہ دور نہیں جن کے لیے اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ کرم دین چارپائی پر لیٹا خواب بن رہا تھا کہ دروازے پر لگی کنڈی کی کھٹکھٹ نے اس کا سارا تسلسل توڑ دیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں عائشہ کا باپ اور بھائی کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی آ جائیں گے۔ کرم دین ان کے چہروں کو دیکھ کر جان گیا کہ وہ غصے میں ہیں۔ کرم دین نے اس ڈر سے کہ کہیں وہ وہیں کھڑے کھڑے اسے برا بھلا نہ کہنے لگے ایک طرف ہو کر انہیں آگے آنے کا کہا، یہاں ہم بیٹھنے نہیں آئے کرم دین۔ عائشہ کے بھائی نے تلخ لہجے میں کہا، تم لوگ اندر تو آؤ، پھر ہی بات ہو سکے گی نا، کرم دین نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کرم دین کی بات سن کر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کرم دین کی بات سن لینے کا پروگرام بنا لیا۔ سب سے پہلے مشتاق نے گھر میں قدم رکھا۔ تینوں اندر آ گئے تو کرم دین نے دروازہ بند کر دیا۔ تم لوگ بیٹھو، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ ہم چائے پینے نہیں آئے، تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مشتاق نے کرم دین کو باہر جانے سے روکتے ہوئے کہا، چاچا باتیں بھی ہو جاتی ہیں، پہلے چائے تو پی لو۔ وہ تینوں ہی گھر سے کرم دین سے بات کرنے کے لیے وہاں آئے تھے مگر وہ چائے پانی میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کرم دین چائے لے کر آ گیا۔ تینوں نے اپنا اپنا کپ پکڑ لیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے عائشہ کو گھر سے کیوں نکالا؟ مشتاق نے بات کا آغاز کیا۔ خدا گواہ ہے چاچا، وہ مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی ہے، میں نے اسے نہیں نکالا۔ تو کیا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ اکبر چیخا۔ بھلا یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن سچ ہے کہ میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا۔ ویسے بھی اس نے ہمیشہ ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا ہے، میں کیوں اسے گھر سے نکالنے لگا؟ وہ تو کہتی ہے کہ پچھلے دنوں اس کے 2 بچے مرے، نہیں نکالا۔ ویسے بھی اس نے ہمیشہ ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا ہے، میں کیوں اسے گھر سے نکالنے لگا؟ وہ تو کہتی ہے کہ پچھلے دنوں اس کے 2 بچے مرے، اس کے ذمہ دار تم ہو، جو بچے زندہ ہیں تمہاری وجہ سے ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ مشتاق نے تفصیل بتائی۔ چاچا مجھے بتاؤ کہ کوئی باپ اپنے بچوں کو مار سکتا ہے؟ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پیسہ کمانے کے چکر میں اپنے بچوں کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو؟ مشتاق کی بات سن کر کرم دین بیچارہ بن گیا، اور بس پھر کیا تھا، اس نے چکنی چپڑی باتیں کر کے عائشہ اور اس کے بھائیوں کو رام کر لیا۔
وہ تینوں کرم دین سے خوش ہو کر ہاتھ ملاتے ہوئے واپس چل پڑے، کیونکہ بظاہر کرم دین میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے بات اس ڈھنگ سے کی تھی کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسئلہ عائشہ نے ہی کیا ہے۔ کرم دین سے ملاقات کے بعد وہ تینوں گھر پہنچے تو ان کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ چارپائیوں پر آ کر بیٹھے تو گھر کی خواتین شہد کی مکھیوں کی طرح ان کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ عائشہ نے بھی انہیں اندر آتے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ کیا کہتا ہے کرم دین؟ عائشہ نے بے چینی کے عالم میں دریافت کیا۔ سب خیر ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، عائشہ کو بھی یہیں بلا لو، پھر بات کرتے ہیں۔ مشتاق نے سکون سے جواب دیا، جاؤ اسے بھی یہیں بلا لاؤ۔ عائشہ کی ماں نے آمنہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماں کا اشارہ پاتے ہی وہ جلدی سے عائشہ کو بلانے چلی گئی۔ اب وہ وہاں مکمل خاموشی تھی، سبھی عائشہ کے منتظر تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں آمنہ عائشہ کو لے کر آ گئی۔ آؤ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، مشتاق نے عائشہ سے کہا۔ باپ کی بات سن کر وہ خاموشی سے اس کے قریب جا بیٹھی۔ بیٹی، اس طرح گھر نہیں چھوڑے جاتے۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو بیٹی کہ تمہارا شوہر تمہارے بچوں کا دشمن ہے؟ تم تھوڑی دیر سوچو، تمہارا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں۔ عائشہ کچھ روز اپنے والدین کے ہاں رہی، پھر اس کا باپ خود اسے اس کے سسرال چھوڑ گیا۔ ان دنوں میں کچھ نہیں بدلا تھا، لیکن عائشہ نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جانے سے پہلے عائشہ کے بھائیوں نے اسے بہت ساری نصیحتیں کیں۔ کرم دین نے بھی کسی سعادت مند بچے کی طرح سسر کی باتیں سنی اور اسے ہر طرح سے مطمئن کر کے جانے کو کہا۔ پھر اس کے بعد وہ عائشہ اور بچوں سے کوئی بات کیے بغیر اپنے حجرے میں جا بیٹھا۔ شام سے رات ہو گئی مگر کرم دین اپنے حجرے سے نکل کر باہر نہیں آیا، نہ ہی عائشہ اس کے پاس گئی۔ البتہ اس دوران عائشہ نے کھانا اس کے کمرے میں بھجوا دیا۔ سونے کا وقت ہو گیا مگر کرم دین اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلا۔ عائشہ نے بچوں کو سلا کر کرم دین کے لیے بھی چارپائی بچھا دی اور ایک چارپائی اپنے لیے بچھا کر لیٹ گئی۔ اس کے ذہن میں اس بات کا ذرا برابر بھی خیال نہیں تھا کہ کرم دین اس کے پاس آ کر اپنی زیادتیوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اسے منانے کی کوشش کرے گا، نہ ہی اسے کرم دین کا انتظار تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی، اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اسے نیند کیوں نہیں آ رہی۔ وہ خاموشی سے چارپائی پر لیٹی آنے والے وقت کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اسی دوران کرم دین آیا اور اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ سونے سے پہلے اس نے عائشہ سے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ ہی دیر میں کرم دین کے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ کرم دین کو کمرے میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اسی لمحے اس نے اپنی کمر پر ہلکی سی گدگدی محسوس کی مگر وہ جان بوجھ کر خاموشی سے لیٹی رہی۔ سوچنے لگی کہ دن بھر کرم دین نے اس سے کوئی بات نہیں کی مگر اب اسے منانے کے لیے اس کے پاس بیٹھا اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ پھر اسے لگا کہ اس کے چہرے پر بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے کرم دین کے خراٹوں کی آواز اس کے کانوں پر پڑی تو وہ یہ سوچ کر کانپنے لگی کہ اگر کرم دین اپنی چارپائی پر پڑا سو رہا تھا تو وہ کیا تھا جس کی سانسوں کی آواز اپنے والے زیرو کے بلب کی روشنی میں اس کے چہرے پر رینگنے والا اژدہا اپنا پورا منہ کھولے اسے کاٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ اس کا منہ اس کے چہرے پر تھا جبکہ دھڑ اس کے بازوں اور کمر پر تھا۔ عائشہ نے پوری طاقت سے اپنا بازو کو اوپر اٹھا کر زور سے جھٹک دیا جس سے اژدہا دور جا گرا۔ اژدہا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ زندگی میں اتنا خوفناک سانپ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اژدہا زمین پر بل کھاتا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چیخ سن کر کرم دین ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں دروازے پر لگی تھیں اور وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ کرم دین نے عائشہ کے قریب ہوتے پوچھا، کیا بات ہے؟ عائشہ کی سانس پھولی ہوئی تھی، خوف کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کمرے میں جلے زیرو کے بلب کی روشنی ناکافی تھی۔ کرم دین نے ٹیوب لائٹ جلا دی تاکہ بآسانی کمرے کا جائزہ لے سکے، مگر اسی پر تھیں۔ اس کے واپس آنے تک عائشہ کی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ وہ ڈر اور خوف کی کیفیت سے نکل آئی۔ وہ ہمیشہ سے کرم دین کے ظلم سہتی آئی مگر اب حالات بدل گئے تھے، کوئی نیا دکھ سہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ عائشہ نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، لگتا ہے جب تک تمہاری وجہ سے ہم سب قبر میں نہیں جا کر سوئیں گے تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ تم ہر بات کو میرے ساتھ کیوں جوڑ دیتی ہو؟ اس گھر میں جتنی بھی آفتیں آ رہی ہیں وہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اچھا چلو ان باتوں کو جانے دو، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں کسی قسم کا
کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ عائشہ کا غصہ دیکھ کر کرم دین نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بات کی۔ کرم دین کا ہاتھ لگتے ہی عائشہ کو مزید غصہ چڑھ گیا۔ اس قدر خفا کیوں ہوتی ہو؟ مجھے تنگ مت کرو، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ کرم دین مایوس ہو کر اپنے بستر پر جا لیٹا۔ ان کی شادی کے بعد تک اب تک یہی ہو رہا تھا کہ کبھی ان کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو عائشہ پہل کرتی اور ناراضگی ختم کر لیتی، مگر پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ناراضگی نے اتنا طول پکڑا تھا۔ کرم دین کا خیال تھا کہ آج بھی عائشہ ہی اسے منائے گی، مگر وہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹی رہی۔ رات بھر وہ دونوں نہ سو سکے۔ دن بھر کرم دین اپنے حجرے میں گھسا رہا، عائشہ اپنے کاموں میں مصروف رہی، اس سے ایک بار بھی بات چیت نہیں کی۔ رات ہوئی تو کرم دین کو پھر سے عائشہ کی اہمیت اور موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ایک بار پھر منت سماجت کرنے لگا۔ عائشہ پہلے سے جانتی تھی کہ وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اسے بہلانے کی کوشش کرے گا۔ وہ انکار کرتی رہی۔ کرم دین مسلسل اصرار کرتا رہا۔ جب فرار کی کوئی صورت دکھائی نہ دی تو اس نے مجبوراً کرم دین کی جھولی میں خیرات ڈال دی۔ اگلی صبح کرم دین اٹھا تو اچھے موڈ میں تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے عائشہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ جیب سے بہت ساری رقم نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے بولا، یہ اپنے پاس رکھ لو۔ یہ کس کے پیسے ہیں؟ عائشہ نے اتنے سارے نوٹ دیکھ کر کہا، یہ سب تمہارے ہیں، انہیں جیسے چاہو خرچ کرو۔ میں جانتی ہوں تم نے لوگوں سے جھوٹ سچ بول کر یہ نوٹ اکٹھے کیے ہیں، اسی وجہ سے میں روٹ کر گئی تھی اور آج تم وہی پیسے مجھے دے رہے ہو۔ تم پھر جذباتی ہو رہی ہو۔ تم اگر نہیں لینا چاہتی تو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ کرم دین نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور حجرے کی طرف چل پڑا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ کرم دین حسب معمول اپنے حجرے میں تھا۔ اچانک عائشہ کے کان میں سرگوشی ہوئی۔ اسے لگا کہ اس کا وہم ہے، مگر تھوڑے وقفے کے بعد پھر وہی آواز آئی، ہم تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ پریشان ہو گئی۔ وہ سمجھی کہ یہ اس کا وہم ہے، مگر اس بات کا ذکر اس نے کرم دین سے نہیں کیا، اور یہ بات تنہائی میں بار بار اس کے کانوں میں ٹکراتی رہتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کرم دین کی شہرت بستی سے نکل کر دور دور تک پھیلنے لگی، اس لیے اب وہ شام کو اٹھتا تو اس کی جیبیں نیاز مندوں اور ضرورت مندوں سے ملنے والے نوٹوں سے بھری ہوتیں۔ ایسا کم ہی ہوتا کہ وہ کسی روز خالی ہاتھ اٹھا ہو۔ وہ کچھ نہ کچھ لے کر حجرے سے نکلتا، مگر آج اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ رات ہو گئی، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ہونے والی دستک اس کے کانوں پر پڑی۔ کھوکھر صاحب آئے ہیں۔ دروازہ کھولنے پر باہر کھڑے شخص نے بلا تمہید اطلاع دی تھی۔ اس شخص کی بات سن کر کرم دین کی نظر اوپر اٹھائی، دیکھا تو MPA عمران کھوکھر گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کرم دین تیزی سے ان کے قریب پہنچ گیا۔ کھوکھر صاحب، آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ نہیں، ہمیشہ ضرورت مندوں کو ہی آنا پڑتا ہے، کھوکھر صاحب نے کہا، اور کرم دین کا جواب سنے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ کرم دین جان چکا تھا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ضرورت ہی اس کے دروازے پر انہیں کھینچ لائی تھی، اور پھر کھوکھر صاحب نے اپنا مدعا بیان ہی کر دیا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ اس بار ہونے والے الیکشن کے لیے پارٹی نے میری بجائے کسی اور کو ٹکٹ دیا ہے۔ میں نے پارٹی کا فیصلہ سمجھ کر گردن تو جھکا دی، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن کچھ اس طرح ہارے کہ میری پارٹی کو بھی احساس ہو کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ نہ دے کر غلط فیصلہ کیا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ کرم دین نے مکمل اعتماد کے ساتھ یقین دہانی کروائی۔ تب کھوکھر صاحب نے جیب سے لفافہ نکالا اور بولے، یہ رکھ لو، کام ہونے پر ایسا ہی ایک اور لفافہ پہنچ جائے گا۔ کرم دین نے لفافہ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے خاموشی سے دروازہ کھولا اور گاڑی سے نکل آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے گاڑی چلا دی۔ ان کے جانے تک کرم دین وہیں کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ کھوکھر صاحب کی طرف سے دیے جانے والے لفافے میں نئے نوٹ ہوں گے۔ کھوکھر صاحب اسے پورے 50,000 روپے دے کر گئے تھے۔ کرم دین روپے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ ابھی تک اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، کیونکہ اتنی بڑی رقم ملنے پر اس کی تو بھوک بھی اڑ گئی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ جلدی سے یہ بات عائشہ کو بتا دے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس بات کا تذکرہ عائشہ سے کیا تو اور بدمزگی ہوگی۔ اس نے دیکھا عائشہ چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ گردن پر رکھے تھے۔ عائشہ کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ وہ ڈر اور خوف سے کانپ رہی تھی
اور اس کی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ عائشہ جانتی تھی کہ کرم دین کے پاس اسے تسلی دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وہ بس یہی کہتا کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ اگلے روز عائشہ نے میاں جی کو اپنی کیفیت بتائی۔ انہوں نے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونے کو کہا، ساتھ ہی ایک تعویذ بھی دیا جسے وہ ہر وقت گلے میں ڈالے رکھتی۔ کرم دین تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھا، اس نے مگر وہ سنی انسنی کر دیتا۔ اب عائشہ کو لگنے لگا کہ کرم دین اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگلے دن کرم دین اور عائشہ اپنی اپنی چارپائی پر لیٹے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے کہ کرم دین کی آنکھ کھلی۔ دیکھا تو عائشہ چارپائی پر نہیں تھی، دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ کرم دین نے عائشہ کو پورے گھر میں ڈھونڈا، کچن باتھ روم سب دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بیرونی دروازے کی کنڈی بھی اندر سے بند تھی۔ پھر عائشہ کہاں چلی گئی؟ جب کرم دین کو کوئی راہ دکھائی نہ دی تو ڈرتے ڈرتے اپنے سسرال میں فون کر کے عائشہ کے بارے میں دریافت کیا، مگر عائشہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اس بات نے ان لوگوں کو بھی پریشان کر ڈالا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ بھی یہاں آ گئے۔ عائشہ کی گمشدگی کی خبر اب پورے محلے میں پھیل گئی۔ باہمی مشورے کے بعد مساجد میں بھی اعلان کروا دیے گئے۔ عائشہ کی گمشدگی ایک معمہ بن کر رہ گئی۔ جتنے منہ اتنی باتیں کے مصداق، ہر کوئی اپنی باتیں کے مصداق، ہر کوئی اپنی اپنی رائے قائم کر رہا تھا۔ جو شخص محلے کے گھروں میں موٹر سائیکل پر دودھ دینے آتا، مختلف گھروں میں دودھ دیتے ہوئے اس کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ گئی۔ وہ کرم دین کے گھر کے باہر موجود لوگوں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے وہاں کھڑے لوگوں میں سے ایک دو کو پہچان لیا، اور پھر اس نے صبح ادھر آتے ہوئے گراؤنڈ کے پاس سے ایک عورت کو بے سود پڑے دیکھا تھا۔ یہ بات ان کو بتا دی جس جگہ کی نشاندہی دودھ والے نے کی تھی۔ عائشہ گراؤنڈ میں اسی جگہ بے جان پڑی تھی، اس کے چہرے پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ اسے چادر سے ڈھانپ دیا گیا اور پولیس کو اطلاع کر دی گئی۔ عائشہ کی لاش ملی تو کرم دین کے سسرال والوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگ کرم دین پر تھو تھو کرنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کرم دین کن چکروں میں پڑا ہوا تھا۔ تدفین کے بعد کرم دین کے سسرال والے عائشہ کے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بضد تھے۔ کرم دین نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی نشانی کو اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، سو وہ لوگ بچوں کو لے کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کرم دین کو گھر ویران لگنے لگا، یوں لگا جیسے وہ کسی مقتل میں رہ رہا ہو جہاں جگہ جگہ اس کے خاندان کے اعضاء بکھرے پڑے ہوں۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، مگر گھر میں انہی کی لاشیں اور بکھرے ہوئے اعضاء نے کرم دین کو خوفزدہ کر ڈالا تھا۔ جب خوف حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان کی ذہنی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ کرم دین بھی بے سکونی کی اس کیفیت میں ذہنی مریض بن گیا۔ وہ گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا، بلا وجہ محلے میں گھومتا، اور تعویذ دھاگے والوں کی آمد و رفت بھی اب کم سے کم ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے بابا سائیں کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بابا سائیں اس سے ایک کتاب کے متعلق ضرور سوال کریں گے، مگر اس کے پاس جائے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ بابا سائیں کے آفس پہنچا تو وہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ تالے پر پڑی مٹی دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کافی دنوں سے نہیں کھولا گیا۔ کرم دین پریشانی کے عالم میں بابا سائیں کے پاس آیا، مگر دفتر کے دروازے پر لگے تالے نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بابا سائیں کے دفتر کے ساتھ ساتھ اور بھی دکانیں بند تھیں، مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اچانک اس کی نظر ریڑھی والے پر پڑی تو اس سے پوچھنے لگا۔ ریڑھی والا اس کی بات سن کر ہنسنے لگا، بولا، تم نہیں جانتے، بابا سائیں پہلے بھی کئی غریبوں کی جیبیں کاٹ کر کھا چکا ہے۔ پھر اس نے ایسے کئی انکشافات کیے کہ وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ سب سے بڑھ کر حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ پچھلے 1.5 ماہ سے بابا سائیں جیل میں تھے۔ کرم دین اپنے غموں کا علاج اور مسائل کا حل ڈھونڈنے بابا سائیں کے پاس آیا، مگر وہ تو جیل میں تھے۔ مگر جیسے بھی حالات تھے، بابا سائیں سے ملاقات کرنا ضروری تھا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی وہ بابا سائیں سے ملاقات کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ جیل کے باہر ملاقاتیوں کا کافی رش تھا، مگر اسے ملاقات کا اجازت نامہ مل ہی گیا۔ میں تو سمجھا تھا تم مجھے بھول گئے ہوگے، بابا سائیں نے کہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو بھول جاؤں؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ مجھے دیا وہ میرے لیے بہت تھا، مگر مجھے دولت سمیٹنے کی اتنی جلدی تھی کہ نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر
میں کچھ بھی کرتا چلا گیا جس کی آپ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی۔ ایسا کیا کر لیا تم نے؟ بابا سائیں کا سوال سن کر شرمندگی سے اس نے نظر جھکا دی۔ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ میں نے وہ کتاب میں لے گیا تھا جو آپ کے پاس تھی، جس میں عملیات لکھے تھے۔ آخر کرم دین نے اعتراف کر ہی لیا کہ وہ کتاب اس نے بابا سائیں کے آفس سے چوری کی تھی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ، تم معاف کر ہی لیا کہ وہ کتاب اس نے بابا سائیں کے آفس سے چوری کی تھی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ، تم نے کون کون سے عملیات کیے؟ بابا سائیں کی بات سن کر کرم دین نے ہمت کر کے انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بابا سائیں افسردہ لہجے میں بولے، یہ کیا کیا تم نے کرم دین؟ تم نے خود پر ہی نہیں اپنے بیوی بچوں پر بھی بڑا ظلم کیا۔ اب روتے کیوں ہو؟ جو ہونا تھا ہو چکا، اب آنے والی مزید مشکلات سے بچنے کا سوچو۔ کرم دین کی بات سن کر بابا سائیں کسی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ کرم دین کچھ امید لے کر اور کچھ پچھتاوے اپنے دل میں لیے بابا سائیں سے ملاقات کرنے کے بعد گھر واپس آ گیا، مگر اب تو اس کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی یوں ہی دیکھتے دیکھتے آ جائے گی۔ وہ تو ان عملیات کو دولت کمانے کا ذریعہ سمجھتا تھا، مگر دولت کماتے کماتے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سکون لٹا بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کیا، وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہو ہے۔ کرم دین کی اس کہانی سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو اپنے بیوی بچوں کی قدر نہیں کرتے، بلکہ اپنی دولت۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔